تلنگانہ میں اسمبلی کے آئندہ مانسون اجلاس سے پہلے دو اہم بل سیاسی بحث کا مرکز بن گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس حکومت مانسون اجلاس کے دوران تلنگانہ نفرت انگیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام بل 2026 اور تلنگانہ کو اربن ریجن یعنی مربوط شہری حکمرانی بل 2026 کو دوبارہ اسمبلی میں پیش کرے گی؟ دونوں بلوں کو مختلف سیاسی جماعتوں اور سماج کے مختلف طبقات کی جانب سے اعتراضات کا سامنا ہے۔ ایسے میں یہ سوال بھی اہم ہو گیا ہے کہ آیا حکومت ان اعتراضات کو دور کر کے دونوں بلوں کو اسمبلی سے منظور کرانے کے لیے مطلوبہ سیاسی حمایت حاصل کر پائے گی یا نہیں؟ نفرت انگیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام سے متعلق بل اس سال مارچ میں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ بل پر مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کی جانب سے اعتراضات اور تجاویز سامنے آنے کے بعد 30 مارچ کو اسے سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ صرف BRS اور BJP ہی نہیں بلکہ مجلس اتحاد المسلمین اور کانگریس کی حلیف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بھی اس بل پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ CPI کے رکن اسمبلی کے سامبا سیوارو نے تو بل واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس شق پر سوال اٹھایا تھا جس کے تحت کسی ایک رکن کے بیان یا اقدام کے لیے پوری سیاسی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بل کو مارچ میں سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا لیکن کمیٹی کی باقاعدہ تشکیل 7 جولائی کو ہوئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 2026 کے مانسون اجلاس کے اختتام سے قبل اپنی رپورٹ پیش کرے۔ کمیٹی نے ہفتے کے روز اپنی پہلی میٹنگ بھی منعقد کی۔ کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بل کو حتمی شکل دینے سے پہلے سیاسی جماعتوں اور سماج کے مختلف طبقات کی تجاویز اور اعتراضات پر غور کیا جائے گا، لیکن سیاسی حلقوں میں اصل بحث یہ ہے کہ کیا حکومت پہلے سامنے آنے والے اعتراضات کو دور کر پائے گی۔ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ حالیہ عرصے میں ریاستی حکومت کی جانب سے حکومت مخالف مواد سوشل میڈیا پر پوسٹ یا شیئر کرنے والے بعض افراد کے خلاف کی گئی گرفتاریوں پر بھی سیاسی حلقوں میں تنقید سامنے آتی رہی ہے۔ دوسری جانب تلنگانہ کور اربن ریجن یعنی مربوط شہری حکمرانی کے مجوزہ بل 2026 کو بھی مختلف حلقوں کی جانب سے اعتراضات کا سامنا ہے۔ اس بل میں خاص طور پر جائیداد ٹیکس کے ڈھانچے اور زمین و عمارتوں کی قیمت طے کرنے کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ پبلک پالیسی ماہر دونتی نرسمہا ریڈی نے اپنے مشوروں میں تلنگانہ ریاستی پراپرٹی ٹیکس بورڈ کے تشکیل کا معاملہ اٹھایا۔ ان کے مطابق تلنگانہ میونسپلٹیز ایکٹ 2019 کی دفعہ 105 کے تحت ریاستی پراپرٹی ٹیکس بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا لیکن حکومت نے اب تک یہ بورڈ تشکیل نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ ہونے کے 6 ماہ کے اندر بورڈ کی تشکیل ہونی چاہیے جس میں اس کے ارکان، اختیارات اور ذمہ داریاں واضح ہوں اور مجوزہ ترامیم بھی اس کی سفارشات کے لیے اس کے سامنے رکھی جائیں۔ زمین اور عمارتوں کی قیمت کے تعین کے طریقہ کار پر بھی اہم اعتراضات سامنے آیا ہے۔ موجودہ نظام میں زمین کی قیمت رجسٹریشن محکمے کی مقرر کردہ رہنما قیمتوں کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے جبکہ عمارت کی قیمت اس کے رقبے، تعمیر کی قسم اور عمارت کی عمر کے حساب سے الگ سے طے کی جاتی ہے، لیکن مجوزہ کور اربن ریجن بل میں اس فرق کو ختم کرتے ہوئے رجسٹریشن محکمے کی رہنما قیمت کو زمین کے ساتھ ساتھ عمارت کی سرمایہ جاتی قیمت کے طور پر استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نرسمہا ریڈی کے مطابق یہ جائیداد کی قیمت کے تعین کے موجودہ طریقہ کار میں ایک بنیادی تبدیلی ہوگی لیکن مجوزہ بل یا اس کے اغراض و مقاصد میں اس تبدیلی کی واضح وضاحت موجود نہیں ہے۔ اب تمام نظریں تلنگانہ اسمبلی کے آئندہ مانسون اجلاس پر مرکوز ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 25 جولائی کو ریالی کے دوران کہا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس اگست کے پہلے ہفتے میں منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں ایک قرارداد پر بھی بحث کی جانی ہے جس کے ذریعے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات لڑنے کی کم از کم عمر کم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت اسمبلی اجلاس صرف انتخاب لڑنے کی کم از کم عمر کم کرنے سے متعلق قرارداد منظور کرنے کے لیے بلائے گی یا پھر نفرت انگیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام بل اور کور اربن ریجن بل جیسے متنازعہ اور اہم بلوں کو بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ دونوں بلوں پر پہلے ہی مختلف سیاسی جماعتوں اور عوامی حلقوں کے اعتراضات سامنے آ چکے ہیں، اس لیے حکومت کے لیے اصل چیلنج صرف بل پیش کرنا نہیں بلکہ ان پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا بھی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مانسون اجلاس میں حکومت ان دونوں بلوں کو آگے بڑھاتی ہے، اعتراضات دور کرنے کے لیے مزید مشاورت کا راستہ اختیار کرتی ہے یا پھر سیاسی مخالفت کے پیش نظر ان پر مزید غور کے لیے وقت لیتی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔